Assalamualaikum dear readers, I hope you are all doing well. Please make sure to like and subscribe to the channel for the next episode of our novel. Azhar Abish, episode no 7. Azkalam Hamzahan, don't copy and paste without my permission. सामने वाले की धार पर वो कांपते वजूद के साथ दौड़ी। चांद की पिघली हुई चांदनी में एक मरतबा फिर छन छन की आवाज गूंज रही थी जो रात को बेहद हसीन बना रही थी। छन छन की आवाजों के साथ वो एक अंदाज के साथ गर्दन घुमाता पीछे मुड़ा। वो सीधे रास्ते पर भागती अपनी सफेद फराक को हाथों में थामे हुए थी। शदीद सर्दी के बावजूद उसका सारा बदन पसीने में शराबूर था, यहाँ तक कि उसका वजूद लरजता हुआ थरथरा रहा था। दिल की धड़कनें उसके अपने कानों में जोरों शोर के साथ सुनाई दे रही थीं। नीली आंखों में खौफ इस कदर नुमाया था कि वो आधी खूनी सुर्ख होती जा रही थीं। चेहरे का निचला हिस्सा खून के निकलने से रंगीन हो चुका था। गुलाबी होंठ के साथ सफेद गाल भागने की शिद्दत से सुर्ख थे। सुनहरे बाल जो उसकी कमर तक आते थे इस वक्त कुछ उसकी कमर और कुछ चेहरे पर पड़ रहे थे। सड़क पर नंगे पांव दौड़ने से कुछ जख्म उसके पांव पर बन चुके थे जिनसे खून निकल रहा था, लेकिन वो दौड़ती जा रही थी। उसे दौड़ते हुए मरना कबूल था, मगर वाइपर के हाथों हरगिज नहीं। वो उसे पीछे से दौड़ते देख खामोश खड़ा था। मास्क के नीचे कोई जज्बा या एहसास न था, गोया वो हर किस्म के एहसासात से नावाकिफ है। शायद वो अपने मुकर्ररा वक्त के खत्म होने का इंतजार कर रहा था जब उसके कोट में मौजूद फोन बाज उठा। उसने मोबाइल जेब से निकाल कर कान से लगाया। कहाँ हो तुम सुल्फी? मोबाइल से किसी लड़के की आवाज उभरी। तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो के ईद का चांद बने बैठे हो। अगर मेरा साथ नहीं भी देना तो भी बता दो, मैं कम अज कम तुम्हारी आस में तो ना बैठी रहूं। वो खफा खफा से बोल रही थी। मुझे बस थोड़ा वक्त दो, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं बस करके आता हूँ। लहजा खासा नरम हो चुका था। पहले की तरह का काटदार लहजा कहीं दूर जा चुका था। थोड़ा टाइम? मुझे लगता है तुमने नमक हलाल करने का सोच लिया है। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? देखो, फैसला कर लो। तुम या तो नमक हलाल कर सकते हो या मेरे साथ चल सकते हो। अब मर्जी तुम्हारी है। अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो फौरन आओ, जो भी काम है बाद में करो। वो इसका जवाब सुने बगैर फोन काट चुकी थी। बेवकूफ लड़की। मोबाइल काटने पर मास्क के नीचे उसके पुरस्कार होंठ पर बढ़ाए। उसने मोबाइल पॉकेट में डाला और लंबी सड़क पर निगाह ठहराते हुए पीछे पलटा। वो लड़की सड़क के दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अगर आ भी रही होती तो वो इसके पीछे न जाता। वो दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा। इस लड़की को मेरे आने से पहले खत्म करो। मुझे ये लड़की किसी तौर जिंदा नहीं चाहिए। 2 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ खड़े हुए। किसी को मारना इतना मुश्किल भी नहीं कि इसके लिए 2 घंटे ज़ाया किए जाएं। दाइम ने उकताहट से सर झटका। अब क्या किया जा सकता है? मैं कोई पेशावर कातिल तो हूँ नहीं, ना कभी किसी का कत्ल किया है। हवेली की साइड पर बने एक छोटे से चौड़ रास्ते पर वो दोनों दीवार में बनी सुराखों से अंदर का मंजर पूरी तसल्ली से देख रहे थे। हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मर्दान खाने से कहकों की आवाजें आ रही थी जिन्हें वो मुस्कुराते हुए सुन रहा था। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे इन दोनों को वहां खड़े हुए, मगर अभी तक निशाना नहीं लगाया गया था। उसके चेहरे से हरगिज नहीं लग रहा था कि वो यहाँ किसी को कत्ल करने आया है। दाइन उसकी मुसलसल मुस्कुराहट देखकर उकता चुका था। उसे अंदाजा तो था वो पागल है, मगर इतना नहीं लगता था। वो यहाँ कत्ल करने आया था और उसे अपने ही दुश्मनों को खुश देखकर सुकून मिल रहा था। हाथ में पकड़ी पिस्तौल का निशाना सीधा किए वो खड़ा था। तुम सोच रहे होगे शायद मैं पागल हूँ जो कब से बिलावजह मुस्कुरा रहा हूँ। वो उसकी बेचैनी समझते दबी आवाज में बोला। लेकिन हकीकत ये है कि मुझे बहुत सुकून मिलता है लोगों को बेबस देखकर, खास तौर पर तब जब उनकी जान मेरे हाथों में हो। उनकी खुशियाँ, उनकी सांसें सब मेरे हाथों में। मुझे खुशियों को गम में बदलना खूब आता है। बस एक जान का ही तो सवाल है। इन सब के कहके बंद हो जाएंगे और रात का सन्नाटा इनकी खुशियों को दफन कर देगा। तुम ये सब आबिश की वजह से कर रहे हो ना, ताकि उसकी शादी किसी और से ना हो। बदला तो बस एक बहाना है। दारू की बात सुन असगर ने निशानी से नजरें हटाई और उसे घूरा, जो दीवार से टेक लगाए बैठा था, जैसे उसे अंदाजा हो कि आज सारी रात वहीं गुजरनी है। जूठी प्लेटें चाटने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं बटी चीजें और बटे दोस्त पसंद नहीं करता। बटी मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। उसने दोबारा अपनी गन को मजबूती से थामते निशाना सीधा किया, मगर दिल बड़ी रफ्तार से धड़का। उसका हाथ एक पल को कांपा और अगले ही लम्हे उसने ट्रिगर पर रखी उंगली दबा दी। गोली एक सेकंड में गन से निकलती मर्दान खाने में बैठे अबरार के सर पर लगी थी। निशाना लगाते वो फौरन पलटा। उठो। उसने जल्दी से गन को अपने बेल्ट के अंदर डाला और दाएं की तरफ बढ़ा। क्यों? इरादा फिर बदल लिया क्या? दाएं ने दांत पीसते उसे देखा। गोली मार चुका हूं मैं। उसने चेहरे पर मास्क चढ़ाया।
اور اگر ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نہ نکلے اگلی گولی ہم پر لگے گی۔ کیا؟ دائم نے فوراً اٹھ کر دیوار کے پار دیکھا۔ ابرار کا سر جھٹکے سے پیچھے گرا تھا، کپڑوں پر خون کی لکیر تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مردان خانے میں بیٹھے آدمی اس کے سر سے نکلنے والے خون کو دیکھ اٹھ کر اس کی طرف لپکے۔ چند ہی سیکنڈ میں شادی کا ماحول ماتم میں بدل چکا تھا۔ ہمیں جلدی سے پرائیویٹ ڈور سے نکلنا چاہیے۔ حویلی کے چاروں طرف سخت پہرا اٹھایا گیا تھا، جس کی نگرانی کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے بھائی کی ذمہ داری تھی۔ وہ بغیر دائم کا انتظار کیے دیوار پر لنگ چکا تھا۔ دائم نے بھی فوراً اپنا ماسک سیدھا کیا اور اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ بڑی مہارت سے دیواریں پھلانگتا چھپتا چھپاتا آخرکار گیٹ تک پہنچ گیا۔ ملازم اور سپاہی ہر سمت پھیل چکے تھے، پوری حویلی میں ایک شور سا مچ چکا تھا۔ ایک شور سا مچ چکا تھا اور اسی کا انہیں فائدہ اٹھانا تھا۔ سر جلدی کریں، نکلے یہاں سے۔ ایک لڑکی جس نے پولیس کا یونیفارم پہن رکھا تھا گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے فوراً تالا کھول کر گیٹ کھولا۔ اوہ مس سمرین، آپ بہت بہت خوبصورت اور بہت اچھی ہیں۔ اس کی طرف بڑھا اور اپنے ہونٹ اس لڑکی کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ دائم باہر نکلتے اسے پیچھے نہ آتا دیکھ کر پلٹا۔ اوہ خبتی انسان! وہ اس کی طرف لپکا اور اسے جیکٹ سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ خبتی انسان، کسی کو تو چھوڑ دیا کرو، ایک زانی سے جان چھوٹی اور دوسرا مل گیا۔ جلدی، ہمیں فوراً حویلی کی فوٹیج ڈیلیٹ کرنی ہوگی۔ وہ حویلی سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اپنے دوپٹے سے خود کو کور کیے چہرہ ڈانپے وہ گھر کی پچھلی طرف کھڑی سیڑھی کو دیوار سے ٹکا چکی تھی۔ ایک جلاد کی قید سے نکل کر دوسرے درندے کی قید میں جانے کے لیے اس نے خود ہی سیڑھی لگائی تھی۔ دائم صبح سے گھر نہیں آیا تھا۔ گیٹ کی طرف سے جانے کی وہ ناکام کوشش کر چکی تھی۔ اس کی پیچھے جانے لگا تالا اسے ناکام بنا چکا تھا۔ دیوار پر چڑھ کر اس نے دوسری طرف جھانکا تو سڑک کافی فٹ نیچے تھی، لیکن اس نے چند پل بھی لگائے بغیر دیوار پھلانگ دی اور پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سڑک کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے جلد از جلد اپنے گھر جانا تھا۔ دائم اور اصغر کے منصوبے ناکام کرنے تھے۔ مسلسل سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی، مگر ہر تھوڑی دیر بعد کوئی گاڑی گزرتی تو وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے کی کوشش کرتی، مگر ابھی تک کسی نے اسے لفٹ نہیں دی تھی۔ پسینے میں شرابور قدموں میں لرزش لیے وہ پھر بھی دوڑ رہی تھی۔ ایک شخص زمین پر پڑے وجود کو لگاتار مار رہا تھا۔ مظلوم شخص کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو میرے بابا کو۔ وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس ظالم کے ساتھی نے اسے پکڑ کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ بچے کا سر دیوار سے ٹکرایا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلتے اس کے چہرے کو بھگونے لگا۔ خدا کے واسطے چھوڑ دو ہمیں، تم جو کہو گے ہم وہ کریں گے، میرے بیٹے کو جانے دو، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ بچے کے سر سے بہتے خون کو دیکھ اس کا باپ تڑپا۔ چھوڑ دوں میں، وہ بھی تمہیں؟ تم لوگوں کے خون کا ایک ایک قطرہ اگر تمہارے جسم سے نہ نکال لیا تو ہم بھی اپنی ذات کے نہیں۔ کس نے کہا تھا تم سے کہ میری بہن کو بھگا کر لاؤ؟ کس نے کہا تھا تمہیں کہ خان حویلی کی عزت کو تار تار کرو؟ اس شخص نے ایک بار پھر زمین پر پڑے بدن پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ جب تک ہمیں ہماری بہن نہیں ملتی تب تک تم لوگوں کی جان یوں ہی لی جاتی رہے گی، نہ تم مردوں میں رہو گے نہ زندوں میں۔ وہ وحشیانہ طریقے سے لاٹھیاں برسا رہا تھا۔ میں تم لوگوں کی بہن کو نہیں جانتا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، کہا کے لیے ہمیں جانے دو۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کے پاؤں پکڑ لیے۔ بابا! دیوار سے ٹیک لگائے بچے نے اپنے باپ کو پکارنے کی کوشش کی، مگر آواز خلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ تو 5 سالہ بچہ خون سے بھیگی آنکھوں سے سب منظر دھندلا دھندلا دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے باہر سے آنے والی ایک عورت کی چیخ گونجی، عالیان! مسکراتی ہوئی اپنے شوہر کو مارنے والے شخص کی طرف بڑھی۔ کہ کیا کیا ہے تم لوگوں نے میرے شوہر کے ساتھ؟ کیوں مار رہے ہو اسے؟ وہ روتے ہوئے اس شخص کا گربان پکڑ چکی تھی۔ دور ہٹو! ظالم انسان کو دھکا دیتے وہ علیان سے لپٹ گئی۔ علیان، آنکھیں کھولو! اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر اس نے اس کے گال تھپتھپائے۔ بابا، یہ امرہ نہیں ہے، ظالم شخص نے اپنے ساتھی کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کہیں غلط فتح پر تو نہیں آ گئی؟ اس شخص کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، ہمیں جلدی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن ان کا کیا کریں؟ اگر یہ لوگ بچ گئے تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں تو ختم کر دو اس ساری فیملی کو، نہ ان کی سانسیں بچیں گی نہ یہ کچھ منہ سے بول سکیں گے۔ وہ ادھیر عمر شخص درندگی سے حکم دیتے باہر کی طرف بڑھا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ گولیاں دونوں میاں بیوی کے جسموں میں اتر گئی۔ ماما، بابا! وہ چھوٹا سا بچہ دیوار سے ٹیک لگائے اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے کی کوشش کرتا رہ گیا۔ ظالم نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کے خون سے لت پت وجود کو دیکھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چھوٹا بچہ دیوار سے لگا بیٹھا سب کچھ اپنی آنکھوں میں نقش کر چکا تھا۔
وہ لوگ جا چکے تھے اور اسے اس کا بچپن چھین کر اسے درندگی کے رستے کی طرف دھکیل چکے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ غمگینی کی حالت میں ان کی طرف لپکا۔ ماما، بابا، اٹھے وہ چلے گئے۔ اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے پکارتا وہ 5 سالہ بچہ، اس کا ملوث چہرہ جو اس آخری رات اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کر چین کی نیند سویا تھا۔ اپنے ماں باپ کی وہ آخری سانسیں اس کی زندگی کے سب سے خوفناک لمحے بن چکی تھیں، جنہیں سوچ کر اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، نہ ہی وہ کمزور پڑنا چاہتا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ مسلسل سڑک پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، آنکھوں میں کسی بھی قسم کا جذبہ نہ تھا۔ وہ بچہ، وہ ظالم چہرے اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، جو اب اسے تکلیف نہیں دے رہے تھے۔ درد جب حد سے بڑھ جائے تو سکون دینے لگ جاتا ہے، اور جسے سکون کی لت لگ جائے وہ پھر کسی کو سکون لینے نہیں دیتا۔ انسانی شکل اختیار کیے وہ ایک شیطان بن چکا تھا، جس کے دل میں کبھی کسی پر رحم نہیں آیا تھا۔ لوگوں کا قتل، ہر طرح کے جرائم، دہشت گردی، لڑکیوں کی اسمگلنگ، منشیات کی درآمد و برآمد، یہ سب اس کی روزمرہ کی زندگی میں شامل تھا۔ دنیا کی نظروں میں وہ ایک مزید زیادہ تھا، مگر جو اصلی درندہ اس کے اندر چھپا بیٹھا تھا، آج تک کوئی اسے پہچان نہ سکا تھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اس کی نظریں سڑک کنارے چلتی ایک لڑکی پر جا ٹھہری، جو اب گاڑی کو آتا دیکھ کر رک چکی تھی۔